اگر آپ کو یقین ہے، تیقن ہے، عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا میں بڑی برکت اللہ نے رکھی، قبول ہو جاتی ہے، اثر ہے، آئیے آپ بھی کر کے دیکھیں۔ اللہ کی بندو، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ۔ دن رات دعائیں کریں، اللہ سے التجائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اپنی مشکلیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اور بد نصیبی ہے ہماری، مسجدوں سے روحانیت، نورانیت ختم ہو گئی، بڑے بڑے اشتہار چھپیں گے، پینا فلیکس لگیں گے، لائٹیں بند کر دی جائیں گی، اندھیرا کر دیا جائے گا، کئی لمبی لمبی دعائیں جائیں، ان دعاؤں میں روحانیت نہیں ہے، یہ قبول کہاں ہوگی؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی ہے،
جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مالک ارض و سما ہے، اور ساری کائنات کا حقیقی اور برحق پروردگار ہے، بے شمار لا تعداد مسنون درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بخشش اور رحمتوں کی دعائیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اعظام کے لیے جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی دین کو سمجھا اور پھر زندگی بھر اس پہ عمل کا بھی حق ادا کیا۔ حضرات، مبارک مہینہ اپنے آخری لمحات کی طرف رواں دواں ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح درجے کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی، اور بد نصیب اور بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں یہ ماہ مبارک آیا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ جہاں مبارک مہینہ تھا وہاں پر یہ گناہوں کی بخشش کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب تھا۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے آپ اپنے اللہ سے دعائیں کریں۔ دعا در حقیقت عبادت کی روح ہے، اور ائمہ حدیث محدثین نے اس عنوان پر مستقل کتب احادیث بھی مرتب فرمائی۔ امام نووی کی کتاب الاذکار پڑھیں، امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب الدعا پڑھیں، علاوہ ازیں بھی بے شمار ائمہ حدیث محدثین نے اس پر کتابیں لکھی۔ دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ دن ہو یا رات ہو، خوشی ہو غمی ہو، حتیٰ کہ واش روم میں اگر جائیں تب بھی اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا سکھائی۔ حق و زوجیت کا موقع ہو تب بھی اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا سکھائی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی موڑ ایسا نہیں جب دعا کی ضرورت نہ ہو۔ اگر باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، یہ دعا بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کتاب الزہد کے اندر، امام حناد ابن سری رحمہ اللہ نے حسن درجے کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ 4 شخصوں کی دعا جو ہے اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتے، بلکہ جب یہ لوگ اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، 4 قسم کے لوگ، تو بندے اور اللہ کے درمیان سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان 4 شخصوں کی دعا آسمانوں کی چیرتی ہوئی، پھاڑتی ہوئی سیدھی اللہ کے پاس پہنچ جاتی۔
ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک والد بھی ہے جو اپنی اولاد کے متعلقہ دعا کرتا ہے. دعا تو یہ بھی بڑی اہم ہے. جس کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہوگی. اللہ کے پیغمبر نے جس شخص کے لیے دعا کی، آئیے اس کے ثمرات کیا نکلے. اس شخص کی زندگی میں تبدیلی، انقلاب کیسے آیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی اپنے بیٹے عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے پاس لائے. اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب اس کے لیے دعا فرما دیں. نبی علیہ السلام نے اسے دعا دی، اے اللہ اس کے مال کے اندر ڈھیر ساری برکتیں فرما دے. اللہ نے اس کے مال کے اندر بڑی فراوانی اور برکت نصیب فرما دی. ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نام اس لحاظ سے بڑے مقدس ہیں کہ دونوں کے باپ بھی اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں اور دونوں بیٹے بھی اللہ کے پیغمبر کے صحابی. اور یہ نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے. اس کے پاس کائنات کی کوئی آسائش نہ ہو، کچھ نہ ہو، صرف اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہو. یہ نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز. ان دو صحابیوں کو علم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اسے دعا دی. سیدنا عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن ہشام کے پاس چلے گئے. اور ہمیں علم ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو دعا دی ہے. عرض کی، نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کہنے لگے، اگر نبی علیہ السلام نے آپ کو دعا دی ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار میں شریک ہو جائیں، کیونکہ یہ تو ہمارا یقین ہے اللہ کے پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوگی. اور یہ عقیدہ اور یقین ہے آپ کے کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. ایک بیٹا جب صبح کاروبار کے لیے جانے لگتا ہے، اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے، والد کے پاس جاتا ہے، دعائیں لیتا ہے. یقین تو اس کو بھی ہو جاتا ہے مجھے آج کے دن والدین نے دعائیں دی ہیں، مجھے کاروبار میں کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی. اور جس خوش نصیب کو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی ہو، اس کا یقین تو اس بیٹے سے کہیں زیادہ ہے. اور پھر اللہ کے پیغمبر کے صحابوں جو ہر وقت نبی علیہ السلام کی حدیث سننے کے لیے، اتباع کے لیے تیار رہتے،
عبداللہ بن ہشام کے ساتھ کوئی رشتہ داری اور نہیں ہے، نہ اس سے پہلے اس کے کاروبار کو کوئی پتہ، بس صرف یہ سنا کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کو دعا دی۔ کاروبار کے اندر اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی یہ دو صحابی کہتے ہیں، یہ لفظ صحیح بخاری میں، کبھی آپ خطبہ حدیث پڑھا کریں، آپ کو علم ہو، ادراک ہو، احساس ہو، دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ کوئی مشکل ایسی نہیں، پریشانی ایسی نہیں جس کا حل اللہ نے آسمان سے نازل نہ کیا۔ ما انزل اللہ بہ داء الا انزل له شفاء من علمہ فقد علم ومن جہلہ فقد جہل۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کو اللہ نے آسمان سے نازل نہ کیا۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، پریشانی اللہ کی طرف سے، اور اس کا علاج بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا وحی کے ذریعے۔ من علمہ فقد علم ومن جہلہ فقد جہل۔ یہ ایک الگ بات ہے، کسی کو وہ سمجھ آ گیا اور کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا۔ ان کی زندگیوں میں اللہ نے برکت ڈال دی، اور ہماری زندگی لا علمی کی وجہ سے بے برکتی ہے۔ ہر شخص پریشان ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جب ہم نے عبداللہ بن ہشام کے ساتھ کاروبار شروع کیا، کوئی دن ایسا نہیں تھا جب شام ہوتی ہمارے گھر کے اندر اونٹ جو ہے نفع کے سامان سے لدے ہوئے آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی دعا کی یہ برکت، اللہ کی پیغمبر کی دعا کا ثمرہ۔ آئی حدیث صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے 1 دینار دیا کہ جاؤ اس کے ساتھ ایک قربانی خرید کے لاؤ۔ میں مدینہ کی منڈی میں چلا گیا، وہاں پر میں نے دیکھا تھوڑے سے جانور سستے ہیں، میں نے 1 دینار کے بدلے 2 قربانیاں خریدی۔ اور جب 2 قربانیاں میرے پاس آ گئی، میں نے اسی منڈی کے اندر ایک جانور جو ہے 1 دینار کے بدلے فروخت کر دیا۔ قربانی بھی مل گئی اور دینار بھی واپس آ گیا۔ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس قربانی لے کر دینار لے کر واپس پلٹا، میں نے آپ کو دینار دیا، قربانی دی، آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، حیران بھی۔ فرمایا عروہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے پورا واقعہ بتایا۔ وہ امین لوگ تھے، خیانت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب میں 1 دینار لے کر گیا، میں نے 2 جانور خریدے،
ایک کو پھر بیچ دیا 1 دینار کے بدلے، قربانی بھی آ گئی، دینار بھی واپس۔ جب نبی علیہ السلام نے عروہ بارکی رضی اللہ عنہ کی امانت کو دیکھا، اللہ کی پیغمبر کی زبان سے بے ساختہ دعا نکلی، آپ نے برکت کی دعا فرمائی اس کے۔ سیدنا عروہ بارکی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے لفظ، اس کے بعد میں نے دیکھا، اللہ کی قسم اگر میں ایک مٹی اٹھا کر اسے بھی سیل کرتا، اللہ اس مٹی کے کاروبار کے اندر بھی ڈھیر ساری برکتیں نصیب فرما۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اور دعا کا ثمرہ دیکھیں، اگر یہ صحابی مٹی کا کاروبار کرتا، اللہ اس میں بھی برکت فرماتا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس رہے، اللہ کے حبیب اس میرے بیٹے کے لیے دعا فرماتا۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، اے اللہ اس کے اہل کے اندر، اس کے مال کے اندر برکتیں فرما دے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ نے میری عمر کے اندر بڑی برکت فرمائی، میرے مال میں بڑی برکت، مجھے اللہ نے اتنی اولاد نصیب فرمائی کہ میری زندگی کے اندر میرے گھر کے 100 افراد جو ہیں وہ میری زندگی میں فوت ہو گئے، اللہ نے اولاد میں اتنی برکت دی، اور اتنا مال ہو گیا، فراوانی ہو گئی، مدینے میں ان سے بڑا کاروباری کوئی نہیں تھا، مالدار کوئی نہیں تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اپنے بیٹے کو لے کر۔ اس دور کے اندر صحابہ پوری کوشش کرتے، اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی مجلس میں لے کر جاتے، دعا لیتے، اللہ کے پیغمبر سے دعائیں لیتے۔ اور یہ بات کبھی ہم نے بھی کی، کبھی اپنی اولاد کو کسی اہل علم کے پاس لے کر گئے، ان سے دعا کروائی ہو، کوئی نصیحت لی ہو، کوئی ان کا وعظ سنایا ہو۔ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی نے اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کے پاس لا کر اللہ کے پیغمبر سے دعا دی، نبی علیہ السلام نے اسے دعا دی، آپ نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میری عمر میں برکت کی دعا کی۔ جامع ترمذی میں راوی کہتا ہے، صحیح روایت ہے، اتھینٹک روایت ہے، میری عمر 90 سال سے زیادہ ہوگی، لیکن سر کے جن بالوں پہ اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ لگا تھا دعا کے موقع پر، ان میں سے ایک بھی سفید نہیں ہوا۔ صدی کے قریب عمر ہے، 100 سال کے قریب، لیکن بال ایک بھی سفید نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ اللہ کی بندو، یہ مبارک مہینہ ہے،
یہ برکتوں کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ، دن رات دعائیں کریں، اللہ سے التجائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اپنی مشکلیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ 11 سال جو ہے اللہ سے دور رہتے ہو، اللہ کے گھر سے دور رہتے ہو، اس مہینے کے اندر آ کر دعائیں کریں، گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کو دعا دے۔ یہ مہینہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے قبولیت کا لمحہ ہے۔ ہمیں تو قبولیت کے اوقات کا علم نہیں ہے، کس وقت جو ہے اللہ دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، افضل ترین وقت کون سا ہے ہمیں کبھی سوچا نہیں، پوچھا نہیں۔ جب ہم قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ امام فرجابی رحمہ اللہ نے، یہ سکہ محدث ہے 3 صدی کے، 1200-1300 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی، 12-13 صدیاں گزر گئی اس کتاب کو، صحیح سند سے اس میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید مکمل کرتے، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے، اللہ کے حضور دعا کرتے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، یہ بڑا سکہ محدث علل کے امام ہیں، بے شمار کتب حدیث لکھی۔ امام ابن الجوزی کی تصنیفات جو ہیں، تالیفات، ان کی اتنی کتب ہے، اتنی لمبی فہرست ہے، ان کتابوں کے ناموں کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی گئی، تالیف۔ اتنی کتابیں، 500 سے زائد کتابیں۔ اس کی اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، قرآن مجید مکمل کیا۔ جب قرآن مکمل ہوا، اپنے اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو رمضان میں بڑی کثرت سے تلاوت کرتے ہوں گے، قرآن مجید کئی مرتبہ مکمل کرتے ہوں گے، لیکن انہیں ادراک نہیں، علم نہیں۔ یہ ختم قرآن کے موقع پہ یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، آئیے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے ہاں لوگ ختم قرآن کے موقع پر ساری رات جو ہے فضولیات کے اندر گزار دیتے ہیں، پروگراموں کے اندر، فضولیات کے اندر، دیگر عید کے فنکشنوں کی تیاری میں ساری رات گزار دیں گے، حالانکہ یہ قبولیت کا وقت تھا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کا بیٹا نہیں، اولاد نہیں، وقت کا بہت بڑا محدث، سیدنا انس کا یہ قول پڑا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر قبولیت کا وقت ہے۔ سیدنا انس جو ہے، اسلاف امت جو ہے، صحابہ جو ہے، اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے۔ امام مجاہد ابن جبر کو دیکھے، جب قرآن مجید کی تکمیل کرتے اپنے دوستوں کو بلاتے، محدثین کو دعوت دیتے اور پھر دعا کرتے۔ ابو العالیہ کو دیکھے، دیگر ائمہ محدثین سلف صالحین کو دیکھے، تو بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، قبولیت کا وقت تھا۔ اپنے اللہ سے 10 بیٹے مانگے۔ اللہ تو بڑے خزانے والے ہیں۔
وسیع تر خزانہ ہے اس کے پاس۔ جب یہ علم ہوا کہ ختم قرآن کا موقع جو ہے دعا کی قبولیت کا ہے، اپنے اللہ سے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 اور 8 نہیں بلکہ 10 بیٹے مانگے، 10 بیٹے، اس خواہش کے ساتھ ہے اللہ اگر تو مجھے یہ 10 بیٹے نصیب کر دے، میں سارے جو ہیں تیرے قرآن کا حافظ اور قاری بنا دوں، عالم بنا دوں۔ آج ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کی اولاد نہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی کس در پہ، کبھی کسی مزار پر، اللہ کی بندو در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہو، زندگی برباد کر دیتے ہو، نہ عقیدہ رہتا ہے نہ ایمان رہتا ہے، سب کچھ برباد کر دیتے ہو، اولاد پھر بھی نہیں ملتی۔ اگر اولاد نہیں ہے آئیے دعا کریں، قرآن مجید مکمل کریں، اس کی تلاوت کریں، ختم قرآن کے موقع پر اپنے اللہ کے سامنے دعا کریں۔ امام ابن الجوزی نے 10 بیٹے مانگے اور اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کرتے ہوئے 10 کے 10 بیٹے نصیب کیے۔ کیسی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو افطاری کے موقع پر دعا کرتے ہوں، قرآن کی تکمیل کے موقع پر دعا کرتے ہوں، اور بد نصیبی ہے ہماری مسجدوں سے روحانیت نورانیت ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے اشتہار چھپیں گے، پینا فلیکس لگیں گے، لائٹیں بند کر دی جائیں گی، اندھیرا کر دیا جائے گا، کئی لمبی لمبی دعائیں جائیں۔ ان دعاؤں میں روحانیت نہیں ہے، یہ قبول کہاں ہوگی؟ آپ اکیلے اللہ کے سامنے بیٹھ کے اپنے اللہ کو پکار کر تو دیکھیں، دعا کر کے تو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے بے شمار صحابہ کو دعائیں تھی، ان میں سے صرف 4 کا تذکرہ میں نے کیا۔ ان کی زندگیوں میں تبدیلی دیکھے، انقلاب دیکھے، مال میں فراوانی اور برکتیں دیکھے۔ یہ دنیا کے قریب ترین انسان تھے، نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہ نے ڈھیر ساری برکتیں نصیب فرما دی۔ آئیے میں 2 شخصوں کا اور تذکرہ کرتا ہوں، ان 2 کو بھی نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی، اور اس دعا کے مستحق جو ہیں میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو خاص نہیں کیا، کسی امتی کو خاص نہیں کیا، ہر ایک کے لیے یہ دعا ہے۔ آئیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی دعا کا مستحق بن جاؤں، آئیے اللہ کے پیغمبر کی یہ 2 دعائیں یاد کریں، 2 کام آپ کریں۔ نبی علیہ السلام کی پہلی حدیث، پہلی دعا اس شخص کے لیے، رحم اللہ عمران صلی 4 قبل العصر۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو دعا دی، اللہ اس شخص پہ رحمت فرمائے، برکتیں فرمائے، اس کے مال اولاد میں برکتیں فرمائے، اسے فتنوں سے محفوظ کر دے۔ جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، اگر آپ کو یقین ہے، تیقن ہے، عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا میں بڑی برکت اللہ نے رکھی، قبول ہو جاتی ہے، اثر ہے، آئیے آپ بھی کر کے دیکھیں۔ اس دعا کے آپ بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ کتنا مشکل معاملہ ہے، صرف اصل سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے 2 کر کے، عام سے نفل ہے، کوئی لمبا قیام نہیں ہے، کوئی لمبی عبادت نہیں ہے، بس چند منٹوں کی بات۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو بھی دعا دی، اللہ اس شخص پہ رحمت فرمائے،
جس شخص پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے، جس گھر میں کر دیتا ہے، بے سکونی، بے چینی، بربادی، گمراہی، تباہی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے اس دعا پہ عمل کریں۔ آپ یہ عمل کریں گے اللہ رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ کتنے کاروباری لوگ ہیں پریشان حال رہتے، کاروبار بیکار ہے، مندے ہے، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، لڑائی جھگڑا ہے۔ جب ہم نے رحمت کے سارے دروازے بند کر دیے ہوں، رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کے دروازے تو یہ تھے، یہ تو ہم نے سارے بند کر دیے۔ ان دروازوں کو کھولیں، اور ان دروازوں کو کھولنے کا ایک بڑا عمل جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا وہ یہ، رحم اللہ اربان عمران من صلی اربان قبل العصر، اللہ اس شخص پہ رحمت فرمائے، اپنی رحمت کا نزول فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ آج کے بعد آپ اس عمل کو زندگی کا مشن بنا لیں، ساری بے چینی ختم، ساری بدمزگی ختم، بے برکتی ختم، بے سکونی ختم۔ چھوٹا سا عمل ہے، اس پر آپ کا کوئی روپیہ خرچ نہیں، بغیر انویسٹمنٹ کے۔ اور دوسرا، مسند شامیین کے اندر حدیث آتی ہے، امام طبرانی لائے، اور یہ امام کا نام بڑا مبارک تھا، اپنا نام محمد، باپ کا نام محمد اور دادے کا نام محمد، 3 نسلوں تک محمد تھا۔ اتنا پیار ہے نبی علیہ السلام کے نام سے، جن کو نبی علیہ السلام کے ناموں سے پیار ہوگا ان کو اللہ کے پیغمبر کی سنتوں اور حدیثوں سے کتنا پیار ہے۔ دنیا کے ناول پڑھتے ہو، ڈائجسٹ پڑھتے ہو، غلیظ لٹریچر پڑھتے ہو، کبھی محدثین کی سیرت بھی پڑھا، کتنی قربانیاں دی ہے انہوں نے، کتنی مشکلات برداشت کی اللہ کے دین کے لیے۔ آج وہ مشکلیں نہیں ہیں جو اسلاف امت کے دور کے اندر تھی۔ ہمیں تو مفت کے اندر اسلام مل گیا، دین مل گیا، علم مل گیا، نہ کبھی سفر کرنے کی ضرورت، نہ کبھی کھانے پینے کی مجبوری، نہ کپڑوں کی کوئی پریشانی، کوئی پریشانی نہیں، آسائشیں آسائشیں، نعمتیں نعمتیں۔ کاش ہمیں اس کا احساس ہو جاتا۔ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کر دین جہاں تک پہنچایا، آج دین ہم سے بھی قربانیاں مانگتا ہے۔ اگر ہم اپنے نسلوں کی عقیدے کی بقا چاہتے ہیں، برکتوں کا نزول چاہتے ہیں، آئیے اس کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینی ہوں۔ مال کی قربانی کا ٹائم ہے، مال لگائے، جان کی قربانی کا وقت ہے، جان لگائے۔ جب اولاد کی قربانی کا موقع ہے دریغ نہ کرے۔ آپ کے شہر کے اندر ہی کچھ دن پہلے کی بات، ہمیں بھی علم ہوا ہے، جہاں ایک بچہ جو ہے ایک دھاگے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس موت کی کتنی پریشانی ہوئی ہر ایک کو، پورا دنیا کا میڈیا جو ہے پریشان حال، کتنی نشر و اشاعت کی گئی، اس میسج کو کتنا عام کیا گیا، اور صرف ایک بچے کے قتل کی وجہ سے، ایک بچے کی جان کی وجہ سے پورا ملک جو ہے پریشان حال ہے۔ حکومت قانون بنانے پہ مجبور ہو گئی، پولیس روڈوں پہ آ گئی، فوج آ گئی، رینجر آ گئی، صرف ایک بچے کی وجہ سے۔
کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ آپ نے یہ تاریخ نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی ہے، نہیں سنی ہے، آئیے صحیح بخاری پڑھیں۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس کچھ منافق لوگ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے حبیب، ہمارے ساتھ ہمارے علاقے میں دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے آپ کچھ حفاظ کرام، قرائے کرام ہمارے ساتھ بھیجے۔ نبی علیہ السلام نے اس لشکر کے ساتھ 70 قراء بھیجے، 70 حفاظ بھیجے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے اللہ کے پیغمبر کے مدرسے میں شاید اتنی تعداد تھی، ایک بھی نہیں چھوڑا، سارے بھیج دیے۔ منافقین کی اس جماعت نے رستے میں کتنی بے دردی کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کبھی یہ باتیں پڑھ کے بھی آپ بھی پریشان ہوئی؟ کوئی قانون حرکت میں آیا؟ کتنی قربانی ہے، پورا مدرسہ صاف ہو گیا۔ آج کسی مسجد پہ حملہ ہو، چند نمازی جو ہے وہ اگر شہید ہو جائے، پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جس نبی کا پورا مدرسہ اجڑ گیا ہو، ذبح ہو گیا ہو، اس نبی پہ کیا گزری ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگی، لیکن آپ نے بدعا نہیں کی۔ پریشان حال ہیں لیکن بدعا نہیں۔ طائف کے میدان میں نبی علیہ السلام کو خون میں لت پت کر دیا گیا، لیکن آپ نے بدعا نہیں کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ لیکن جب نبی کے طالب علم جو ہے، مدرسے کے بچے شہید ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے ایک دن نہیں، 2 4 10 دن نہیں، 1 مہینہ جو ہے ان ملعون لوگوں پہ بدعا ہوئی۔ کتنی بڑی قربانی! ان صحابہ جو شہید ہو گئے، حفاظ شہید ہو گئے، قاری شہید ہو گئے، ان کے والدین پہ کیا گزری ہوگی؟ بیوی بچوں پہ کیا گزرا ہوگا؟ یہ صحابی کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، بھائیوں سے جدا ہو گیا، ان پر کیا گزری ہوگی؟ کبھی ہم نے اس خون پہ بھی نظر ڈالی؟ اس قربانی کو بھی کبھی سمجھا؟ اللہ کے بندو، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو۔ دنیا میں آج جو ہے اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، پورا ملک پریشان ہے، اور جن کو چوکوں پہ، چوراہوں پہ، روڈوں پہ لٹا کر ذبح کر دیا گیا، خون کی ندیاں جلا دی گئی، کتنی قربانی دے کر دین ہم تک پہنچایا تھا، ہم نے اس کا کیا احساس کیا، کیا سمجھا اس کو، کیا قیمت ڈالی اس دین کی، شریعت کی، قربانی کی؟ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان شہداء کو دیکھ کر، ان کے خون کو پڑھ کر اپنے بچوں کو کسی ادارے کے اندر داخل کرایا؟ اگر وہ نہ رہے، آج ہی حافظ پیدا کرنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا مال جو ہے بے دردی کے ساتھ جو ہے دنیا کے اغراض مقاصد پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے دین کو ضرورت پڑے، نہ اس کے گھر کی فکر، نہ اس دین کی قلعے کی کوئی فکر ہے، نہ علماء کی فکر، نہ طلباء کی فکر، آپ کی نسلوں کی بقا کہاں سے ہوگی؟
مجھے یاد آیا امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول، یہ سکہ تابعی ہے، اور مسجد کے اندر ایک بڑا ہجوم ہے، رش ہے، لیکن شاید ہم میں سے چند ایک لوگ جن کو یہ ہم ہوگا صحابی کسے کہتے ہیں، تابعی کسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی کو حالت ایمان کے اندر دیکھا، فوت ہو گیا، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے یہ حسن بصری رحمہ اللہ بھی، 20,000 صحابہ سے ملاقات، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے دین سیکھا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی آتی۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر یہ علماء نہ ہوتے، طلباء نہ ہوتے، آپ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے، نہ اللہ کے حقوق کا علم ہوتا، نہ حقوق العباد کا ادراک ہوتا، نہ چھوٹے کو بڑے کا پتہ چلتا، نہ بڑے کو چھوٹے کے حقوق کا پتہ چلتا، نہ خامن کو بیوی کے حقوق کا، نہ بیوی کو خامن کے حقوق کا، نہ باپ کو بیٹے کے حقوق کا، نہ بیٹے کو باپ کے حقوق کا ادراک ہوتا۔ یہ علماء ہیں، طلباء ہیں، جن کی اس وجہ سے آج آپ انسان ہیں، آپ حیوانوں سے بہتر ہیں، آپ مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں۔ محدث تابعی میمون ابن مہران رحمہ اللہ سکہ تابعی ہے، ارشاد فرماتے ہیں جس علاقے کے اندر کوئی عالم نہ ہو، اس علاقے کی مثال آپ یوں سمجھے جس طرح اس پورے علاقے کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی نہ ہو، اور جس علاقے کے اندر میٹھا پانی نہیں ہوگا، کڑوا ہی کڑوا ہوگا، وہاں کے لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ جس طرح ان کی زندگی جو ہے بغیر میٹھے پانی کے ممکن نہیں ہے، اسی طرح ان کا اسلام اور ایمان اور عقیدہ جو ہے بغیر علماء کے ممکن نہیں۔ ان کی قدر کرو، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، دین ہم تک تب پہنچا، بڑی دعاؤں کا صلہ ثمرہ۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو بھی دعا دی، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، اور دوسرا شخص جس کو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی، فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واتاها كما سمعها۔ باسند صحیح روایت ہے، اس کی سند کی گارنٹی ضمانت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، بارونق کر دے، جو میری حدیثیں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، یاد کرتا ہے، نقش کر لیتا ہے، اور جس طرح سنی ہے من اسی طرح امانتداری کے ساتھ پہنچا دیتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو بارونق بنا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے چہروں کو بارونق بنا دے، تمہارے گھر کے اندر روشنی پیدا کر دے، زندگی میں انقلاب برپا کر دے، تبدیلی اللہ رب العزت لے آئے، آئیے اللہ کے پیغمبر کے حدیث پڑھے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے اولاد کو اس طرف لائیں۔ یہ برکات کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کا ایک بڑا پیغام یہ بھی ہے اپنی یہ تربیت پیدا کر۔ زندگی تو گزر جانی ہے، کسی کی روڈ پہ گزر رہی ہے، کسی کی بازار میں گزرتی ہے، اور کسی کی مسجد کے اندر گزرتی ہے، یہ گزر جانے ہے، لیکن قیمتی زندگی وہی ہے جو اللہ کے گھر میں۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ یہ محدث تابعی ہے، سیدنا عثمان کے شاگرد ہے، صحیح بخاری میں حدیثیں آتی ہیں، دیگر کتب حدیث میں
ایک دن نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حدیث کو آج پہلی مرتبہ آپ نہیں سن رہے. یہ روایت صحیح بخاری میں امام فریابی نے فضائل قرآن کے اندر بھی ذکر کی. نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں پھر 40 سال جائے ایک مسجد کے اندر اللہ کو قرآن پڑھاتے ہیں. 40 سال. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور حکومت تک یہ 40 سال کا عرصہ بنتا ہے ایک ہی مسجد میں ایک ہی مسند پہ بیٹھ کے اللہ کو قرآن پڑھاتے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں پڑھتے سنتے، ان پر اثر ہوتا، تبدیل ہو جاتے، کایا تبدیل ہو جاتی. ہم یہ حدیث جو ہے کئی مرتبہ سن رہے ہو اہل علم کی زبان سے، خطباء واعظین کی زبان سے، شاید ہر ختم قرآن کے موقع پر سنتے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو گرانڈوں سے نکال کر اللہ کے گھر میں لائے، بازار کی دکان چھڑوا کے اللہ کے گھر لائے؟ بتائیں تو صحیح. پھر ہمارے گھروں کے اندر سکون کہاں سے آئے؟ زندگی میں چین کہاں سے آئے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہے یہی تو باعث سکون تھا، باعث چین تھا، باعث نور تھا، جس کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کی رحمت کا نزول جو ہے اسی دروازے سے ممکن تھا. اللہ کے بندوں، یہ برکتوں والا مہینہ، اس برکتوں کے مہینوں کے اندر اس کی فیض و برکات سے مستفید ہوں، برکتیں سمیٹے. شاید اگلے سال کسی کو اللہ یہ نعمت میسر کرے یا نہ کرے. کتنے تھے پچھلے سال تھے آج نہیں، کتنے ہیں جو آج ہیں اگلے سال نہیں. دوسرا شخص جس کو نبی علیہ السلام نے دعا دی وہ شخص تھا جو اللہ کے پیغمبر کے حدیث یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، نقش کرتا ہے، پھر لوگوں تک اس کی تبلیغ اور ترویج کرتا ہے. اسے بھی اللہ کے پیغمبر نے دعا دی. اب آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، نبی علیہ السلام کی اس دعا کے مستحق ٹھہرنا چاہتے ہیں یا نہیں ٹھہرنا چاہتے، لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، یہ آپ کا اختیار ہے. تیسری حدیث مسند شامعین، نبی علیہ السلام نے اس شخص کو بھی دعا دی، رحم اللہ عمران، اللہ اس خامد پر بھی ڈھیر ساری رحمتوں کا نزول فرمائے جو رات کی تاریکی میں نرم اور گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے. اگر بیوی نہ اٹھے پانی کے چھٹے لگا کر اسے اٹھاتا ہے. اللہ ایسے شخص پہ بھی ڈھیر ساری رحمتوں کا نزول فرما. اور چوتھا اللہ کے پیغمبر نے اس عورت کو دعا دی، رحم اللہ امراتن، اللہ اس عورت پہ بھی ڈھیر ساری رحمتوں کا نزول فرمائے جو رات کی تاریکی میں نرم گرم بستر چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر قیام اللیل کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے خامن کو اٹھاتی ہے. اگر خامن نہ اٹھے پانی کے چھٹے لگا کر اسے اٹھاتی ہے. اللہ ایسی عورت پر بھی ہزارہ رحمتیں نازل فرمائے، ڈھیر ساری رحمتیں نازل فرمائے. نبی علیہ السلام نے اس کو بھی دعا دی. آپ سوچیں، غور کریں، اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں.
کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے؟ کون ہے ایسا شخص؟ کون سی ایسی عورت ہے جو رات کے وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے؟ تاریخ ہمارے اسلاف کی سیرت سے تو بھری پڑی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی، فقیہ امت، محبوب المسلمین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی تھی. ان کے بڑے فضائل ہیں، مناقب ہیں، کتب حدیث بھری پڑی ہے. رات عشاء کی نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، قیام شروع کر دیتے، اور رات کا جب دوسرا پہر شروع ہوتا آرام کرنے لگتے، اپنی بیوی کو اٹھاتے تھے. رات کے دوسرے پہر میں سیدنا ابو ہریرہ کی بیوی قیام اللیل کرتی. رات کا جب تیسرا پہر سحری کا وقت شروع ہوتا، بیوی کے آرام کا وقت آتا، اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیتی. صبح کی نماز تک، اذان تک سیدنا ابو ہریرہ کے گھر میں رات کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا جب اللہ کے قرآن کی صدا بلند نہ ہو رہی. مسلمان تو یہ تھے، اسلاف تو یہ تھے، ہمارے آباء و اجداد تو یہ تھے. نبی علیہ السلام نے کیسی تربیت کی، اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے سنتے، یاد کرتے، اور پھر زندگی میں اس پہ عمل کی کوشش کرتے. آخری بات، مستدرک حاکم کی روایت ہے، مجموع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے بھی ذکر کی ہے، اور امام حاکم اور حیثمی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. ایک دن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دنیا میں ہر صحابی جو ہے یہ بات کہتا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں. یہ کائنات میں واحد صحابی تھا، واحد انسان، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام کہتے ہیں فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے والدین تجھ پر قربان ہو جائیں. احد کا میدان صبح سجنے لگا. یہ رات کی تاریکی ہے. دنیا میں اگر کسی نے سفر کرنا ہو ساری رات بے چین رہتا ہے، کہیں صبح گاڑی نہ چلی جائے، یہ چیز نہ رہ جائے، وہ نہ رہ جائے، وہ نہ رہ جائے. ان کو اور کوئی فکر نہیں. صبح میدان سجنے والا ہے احد کا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی عبداللہ ابن جاش رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو جا رہی ہے. عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے کہا، سعد صبح کافروں کے ساتھ جنگ ہوگی، شاید میری اور آپ کی زندگی کی یہ آخری رات ہو، شاید دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکے، اللہ شہادت نصیب کر دے. ایسے کیوں نہ کرے، آخری رات ہے، کوئی اللہ سے دعا کر لے. ساتھ پہلے آپ دعا کریں، میں اس پہ آمین کہوں گا، پھر ایک دعا میں بھی کروں گا،
آپ نے اس پر آمین کہا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، صبح احد کا میدان ہے، کافروں میں جو سب سے زیادہ طاقتور دلیر انسان، جنگی اور حربی ٹریننگ والا، جنگ میں مہارت رکھنے والا شخص، اللہ مجھے صبح اس سے ٹکرا دے، پھر توفیق دے میں اسے قتل کر سکوں۔ سیدنا عبداللہ بن جاش نے آمین کہا۔ سیدنا سعد کی دعا مکمل ہو گئی۔ سیدنا سعد نے کہا عبداللہ تم دعا کرو، میں آمین اب کہتا ہوں۔ آئیے یہ دو صحابیوں نے یہ دعا کی تھی، یہ قیامت کی دیواروں تک کتب حدیث کی زینت رہے گی۔ انہیں احساس تھا یہ دعائیں کتنی قیمتی چیز ہے، آج ہمیں احساس ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جاش نے کہا اللہ میں تجھ سے دو دعائیں کرتا ہوں، سعد آمین کہنا۔ پہلی دعا تجھ سے یہ ہے، اللہ جب صبح جنگ ہو کوئی کمزور کافر میرے ہاتھ نہ لگانا، سب سے طاقتور جو کافر ہے مجھے اس سے ٹکرا دینا۔ اور دوسری دعا میری یہ ہے، اللہ سعد کا یہ کہ دعا کی ہے تجھ سے کہ پھر میرے ہاتھوں اس کو قتل کروا دینا، اللہ میں تجھ سے دوسری دعا کرتا ہوں، سب سے طاقتور سے ٹکرا دے اور پھر اس کافر کے ہاتھ سے اللہ مجھے شہید کر دے، پھر میرا وہ ناک کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، تاکہ قیامت کے دن جب میں تیری عدالت کے اندر اپنا ناک اور کان لے کر آؤں تو مجھ سے صرف یہ پوچھ لے عبداللہ یہ کان کیسے کٹا دیے تھے، ناک کیوں کٹوایا تھا، یہ کس کے لیے کٹوائے تھے، اللہ میں تیری عدالت کے اندر یہ دعا کر سکوں اللہ تیرے لیے کٹوائے تھے، تیرے رسول کی عظمت کے لیے لٹائے تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبح مدر کا میدان لگا، سجا، سعد گھستے گئے، کافروں کی گردنیں اتارتے گئے، اور سب سے طاقتور جو کافر تھا مجھے اس سے ٹکراؤ کا موقع ملا، سیدنا عبداللہ شہید ہو گئے۔ جب سیدنا عبداللہ شہید ہو گئے سیدنا سعد کہتے اللہ کی قسم میں تلاش کر رہا تھا عبداللہ کی لاش، مجھے یقین تھا عبداللہ کی دعا قبول ہو چکی ہے، میں نے مجمع کے آخر میں شہداء کے آخر میں دیکھا کہ سیدنا عبداللہ کی لاش پڑی ہے، کان کٹا ہوا، ناک کٹا ہوا اور ایک دھاگے کے اندر پرویا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ دونوں چیزیں دیکھی اللہ کی قسم مجھے احساس ہوا، افسوس ہوا، کاش جب عبداللہ یہ دعا کر رہے تھے میں بھی یہ دعا کرتا، اللہ کے راستے میں آج شہید ہو جاتا۔ قیامت کے دن یہ کان اور ناک جو ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر میرے حق کے اندر گواہی دے دیتے، میں کامیاب ہو جاتا۔ ضرورت ثمر کی ہے، آپ بھی کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اور خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی زندگی میں یہ رمضان آیا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکا۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وامتنا فی بلد رسولک، سبحانک اللہم ربنا و بحمد، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔